سانولی لڑکی۔ چائے گرم اور سموسے گرم کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کوئی اسٹیشن آ گیا تھا اور مسافروں کی بھیڑ ایک بار پھر شور کے ساتھ اسٹیشن پر سوار ہو رہی تھی۔ سامنے کی سیٹ پر بیٹھا نوجوان اپنا سامان سمیٹ کر اترنے کو تیار کھڑا تھا۔ کیا سیٹ خالی ہے؟ جل ترنگ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک نقاب پوش نازنین لڑکی اس نوجوان سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں کو چھوڑ کر سارا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ جی ہاں۔ وہ نوجوان اپنا بیگ لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کے بیچ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دھیمی خوشبو کا جھونکا اس کی روح کو خوش کر گیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس نازک نقاب پوش پر ڈالی تو ہٹانا بھول گیا۔ کیسے جادو بھری آنکھیں تھیں۔ آنکھوں سے ملے جلے چند شعر اس کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ گئے۔ ایسی حسین آنکھوں کا ذکر تو اب تک شاعری میں ہی سنا تھا۔ یہ آنکھیں تھیں یا کسی شاعر کی غزل یا پھر کسی مصور چترکار کا شاہکار۔ سامنے والے کی نظر کا سامنا ہوتے ہی اس نے گھبرا کر نظریں ہٹا لی، مگر دل کو کون سمجھائے۔ بظاہر وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر دل وہیں اٹک کر رہ گیا تھا، شاید ان جادوئی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ بہت سمجھایا لیکن نہ مانا تو ایک بار پھر آنکھوں کی گہرائی میں غوطے لگانے لگا۔ گھنی گھنی پلکوں کے سائے میں آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیریں سیدھے دل پر وار کر رہی تھیں۔ ایک بار پھر اس نے نقاب پوش کالی لمبی پلکوں کو اٹھا کر اس عاشق کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسی طرح سانس روکے مخمور آنکھوں میں کھویا رہا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ شہد سے بھری آواز مگر لہجے میں ناگواری لیے وہ اس سے بولی، سفر لمبا ہو تو اکیلے کاٹنا مشکل ہوتا ہے، کیوں نہ ہم بات کرتے ہوئے اس سفر کو آسان بنا دیں۔ دل کی بات زبان پر اتر آئی، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ پھر یہ پردہ کیسا؟ چہرے کی نقاب کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ باتوں کا پردے سے کیا تعلق؟ اس بار لہجے میں ناگواری تھی۔ اس کا حوصلہ بڑھا۔ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، کہیے۔ اس حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر کی ملاقات نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ اس طرح کے گستاخ جملے ادا کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بہت سنجیدگی سے بولی، میری رنگت سلونی ہے جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ان آنکھوں میں وہ رنگ موجود ہیں جن کے سامنے تمام رنگ پھیکے ہیں۔ بے خود ہو کر بولا، آپ کی آواز میں یہ جادو جسے ایک بار سننے کے بعد بار بار سننے کو جی چاہتا ہے، اس قدر فری کیسے ہو گیا تھا کہ اجنبی کی ناراضگی کا احساس ہی بھولا بیٹھا تھا؟ کیا واقعی یہ انجان لڑکی پورے طور پر اس کے دل اور دماغ میں چھا گئی تھی؟ یہ جنون، یہ بے قراری کیسی تھی کہ دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا؟ کہیں یہ سفر ختم نہ ہو جائے؟ ایک خوفناک خیال دل ہولے سے دھڑک اٹھا، ختم تو ہونا ہی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتی اس لڑکی پر ایک سہمی سی نگاہ ڈالی۔ سفر ختم ہو جائے گا، پھر یہ چلی جائے گی، دور، مجھ سے بہت دور۔ میں بھی اپنی منزل پر پہنچ کر اسے کھو دوں گا۔ ایک کسک رہ جائے گی، خیال رہ جائے گا جو راتوں کے سناٹوں میں چیخ چیخ کر مجھے جھنجھوڑے گا۔ اف، کتنی تکلیف ہوگی۔ کیا اس کو بتا پاؤں گا کبھی؟ نہیں، مجھے میری ہو، میرا دل کہتا ہے تم میری ہو۔ تمہاری آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا، تمہاری آواز کے جھنکار نے میرے قدم جکڑ لیے ہیں۔ چاہ کر بھی تم سے دور نہیں جا سکتا۔ بس ایک بار مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اپنی دلہن بنا کر سدا کے لیے تمہیں دل پہ چھپا لوں گا۔ اس کی سوچ ٹرین کی تیزی سے کم نہ تھی۔ ایک نگاہ ان قاتل آنکھوں پر ڈالی جہاں نمی کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ آپ رو رہی ہیں؟ معلوم نہیں کس حق سے اس نے سوال پوچھنے کا حوصلہ کیا۔ نہیں تو آنکھوں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ بات ٹالنے کا انداز اچھا تھا۔ میں تو نہیں۔ وہ اچانک مذاق کے موڈ میں آ گیا تھا یا پھر ماحول کی سنجیدگی دور کرنے کی غرض سے بولا، مگر یہ اتنی دکھی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے سوچا، آپ مجھے اپنا پتہ اور موبائل نمبر دیں گی تاکہ ملاقات کا یہ سلسلہ قائم رہ سکے؟ کسی اجنبی کو اپنا پتہ موبائل نمبر نہیں دیتی۔ اسی پتے اور موبائل نمبر کی بدولت یہ اجنبی اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی بے تکلفی اور بے باکی نے اسے حیران کر دیا۔ میں نہ اپنانا چاہوں تو اس نے تو کپڑے پھاڑ کر شہر کی گلیوں کے چکر تو لگا سکتا ہوں۔ وہ پھر ہنسا، مگر دوسری طرف آنسو کا گرنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ خدا کے لیے کچھ تو بتائیں اپنے بارے میں۔ یہ بار بار آپ کی آنکھیں ان قیمتی موتیوں کو کیوں برباد کرنے پہ تلی ہیں؟
वह परेशान था, मगर दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, आपने पूछा ही नहीं। वह रोते हुए बोली, अब पूछ रहा हूँ तमन्ना। बहुत सपाट लहजा था। एक बिजली सी कौंधी दिमाग में, गरज कड़क के साथ एक तस्वीर उभर आई। जुल्म की कहानी याद आई तो गुजरे वक्त के दरीचे खुलते गए। 1000 बार कहा है, अपनी काली कलूटी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। यह उसका जुमला था जो अक्सर तमन्ना के कानों को सुनने को मिलता था, और जवाब में वह आंखों में आंसू का सैलाब लिए दूसरे कमरे में चली जाती। यह जिल्लत, यह नफरत शादी के पहले दिन ही उसकी झोली में आनी शुरू हो गई थी, और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा था। वह आमिर की माँ की पसंद थी, जो बड़े अरमान से उसको इस घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन पहले दिन ही उसे वह अपनी सांवली रंगत की वजह से आमिर को नापसंद थी। कभी नज़र भर कर भी उसे ना देखता था। उससे बातें करना तो दूर, अगर उसका सामना हो जाता तो वह अपना रास्ता बदल लेता। धीरे धीरे ये बेरुखी और नापसंदीदगी नफरत में बदल गई। एक नई नवेली दुल्हन जो आंखों में कितने ही सुनहरे ख्वाब सजाए शौहर की चौखट पर आई थी, पल भर में वह सारे ख्वाब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। आंसुओं को अपना मुकद्दर समझ लिया था। दिन रात के ताने तकलीफ के सांचे में ढल गए थे, लेकिन कहर तो तब टूटा था उस पर जब आमिर ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अब मैं ये रहूँगा या इस घर में ये लड़की रहेगी। इसकी मौजूदगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे नफ़रत है इसकी सूरत से। उसने हिराकत से उसकी तरफ इशारा किया, जो एक कोने में खड़ी सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। ननद साहिबा उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे ले गई। कितनी बार तुमसे कहा है, आमिर के सामने मत आया करो। उन्होंने उसके गाल पर मचलते आंसू को अपनी हथेली से पोंछा। एक ही घर में रहते हुए ये कैसे मुमकिन है आपा? वह हिचकियों के बीच बोली, हम कुछ दिनों के लिए तुमको तुम्हारे मायके भेज देंगे, फिर आमिर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर तुम मेरी अम्मा की पसंद हो, तुम मेरी और मेरी अम्मा की पसंद हो। बस ज़रा उसका दिमाग से गोरी रंगत का जुनून उतरने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपा की तसल्ली काम ना आई। सभी लोगों की मुखालिफत के बावजूद आमिर ने तमन्ना को तलाक दे दी। ट्रेन एक झटका देती है। अचानक किसी स्टेशन पर रुकी तो वह जैसे सोते से जागा। नसीली आंखों वाली लड़की संभल कर उठ खड़ी हुई। आप जा रही हैं? वह घबराया। मेरी मंजिल आ गई, लेकिन जाने से पहले मेरा चेहरा देखने की आपकी ख्वाहिश भी पूरी करती जाऊंगी। उसने आहिस्ता से नकाब सरकाए। तमन्ना एक टीस सी उठी। आमिर सकते के आलम में उसे देखता रह गया। मेरी आंखों से आपने नहीं पहचाना, क्योंकि कभी नज़र भर के मुझे देखा ही ना था। वह बहुत इत्मीनान के साथ मुस्कुराई। मेरी आवाज़ से भी आपने नहीं पहचाना, क्योंकि आप मुझे बात करने में भी अपनी तौहीन समझते थे। वह तंजिया मुस्कुराई। ज़िंदगी की राहें ऊबड़ खाबड़ ज़रूर थी, मगर मंजिल बहुत खुशगवार और सुकून थी। चलती हूँ, नीचे प्लेटफॉर्म में मेरे शौहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। एक छोटी सी अटैची उठाकर वह आगे बढ़ गई, और वह खाली खाली आंखों से उस हसीन ख्वाब को ख़त्म होते देखता रहा। दिल चाहता था कि उसे रोक ले, बढ़कर मजबूती से उसका हाथ थाम ले और कहे, इस तरह ठहरे हुए खामोश पानी में कंकड़ फेंक कर मत जाओ। ट्रेन एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। खुशबुओं का एहसास अब भी उसे घेरे किए हुए था। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। सामने की सीट खाली थी। एक गहरी सांस लेकर उसने इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटा, हवाओं की सरसराहट खिड़कियों से दाखिल होकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी।